نظریاتی زندگی گزارے. اگر دوڑ دھوپ صرف بہترین گھر کی ہوتی، اگر دوڑ دھوپ صرف جائیدادیں بنانے کی ہوتی، اگر یہی کام ہوتا، میں کہا کرتا ہوں اگر دولت بڑی پیاری ہوتی نا تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتا. اگر یہ کوئی بہت اعلیٰ چیز ہوتی تو یہ تو وہ والا گھرانہ ہے کہ 3 دن چولہا نہیں جلا. اور کنز المال میں وہ لفظ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر سیدہ فاطمہ نے اوڑھی ہوئی تھی. اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر، اور وہ چکی پیس رہی تھی، چکی چلا رہی تھی. کہتے حضور نے دیکھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے. اور پتہ محبوب نے کیا فرمایا؟ یہ کنز المال میں موجود ہے. محبوب فرمانے لگے شہزادی دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، آخرت کی ساری عزتیں اللہ تمہیں ہی عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ تھوڑی دشواری ہے. یہاں ہر بندے کی بیٹی دکھی نہیں، جس کو بھی پوچھ لیں دکھی ہے، جس سے بھی پوچھ لیں. حضرت جی دعا کرنا، پیر صاحب دعا کرنا، مفتی صاحب دعا کرنا، بزرگ کو دعا کرنا. کیوں جی؟ بیٹی بڑی تکلیف میں. کیوں جی؟ کہتے سسرال والے کام بڑا کراتے ہیں. چکی پیستی ہے، لیپا پوتی کرتی ہے، اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ ستو کبھی آ جائیں تو پھر سارا دن ان ستووں پہ ہی گزر جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 دن روزے رکھے جائیں اور ایک کھجور اور ایک پانی ملے افطار سحر کے وقت. یوں بھی کبھی وقت گزارا ہے. اور میرے عزیزوں یاد رکھنا، ہم نے جو مزاج اختیار کر لیا ہے نا اس وقت، یہ جو پوری دنیا میں گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، ملک سے باہر لوگ جا رہے ہیں، دولتیں جمع ہو رہی ہیں، یہ ضروریات کا رٹا نہیں، یہ ضروریات نہیں، یہ خواہشات ہے. ضروریات تو پوری ہو رہی تھی لیکن وہ جو خواہشات کی تکمیل تھی، وہ جو پڑوسیوں کی بڑی کار ہمیں پریشان کر رہی تھی، وہ جو گھر کے سامنے ایک پلاٹ تھا اور دل کر رہا تھا حویلی نہ بنا لوں، وہ جو ٹینشنیں تھی انہوں نے بہت بھگایا، لوگوں کو تھکا دیا. نظریاتی زندگی، اور نظریاتی زندگی میں کچھ کرنے کا حق، کچھ ارادہ کیا جائے کچھ کام کرنے کا. دیکھو سارے لوگ ساری ڈیوٹیاں تو نہیں کر سکتے. میں یہ مائک اپریٹ نہیں کر سکتا، تو پھر میرا خیال ہے مجھے اس بندے کی بھی قدر کرنی چاہیے جو اسے چلا سکتا ہے. جو کام میں گاڑی میں سفر کرتا رہتا ہوں، وہ کہاں گھوم آتے ہیں تو میں تو سو جاتا ہوں کئی دفعہ گاڑی میں، لیکن ڈرائیور کو لوگ ڈرائیور کہہ کے پکارتے ہیں، حالانکہ تو سویا ہوا تھا، وہ تو جاگ رہا تھا. اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. ہم نہ زندگی میں کوئی بھی کام کریں، ایک تو کام کریں اور جو ایک کریں زندگی میں، لیکن ذرا سونا کر کے کریں. کوئی ایک مقصد بنا لیں، کوئی ایک مقصد ہو، کوئی ارادہ ہو، کوئی پروگرام ہو. نہ سمجھ آئے تو بخاری میں حدیث موجود ہے، ایک بوڑھی اماں حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. اور چلو کچھ کرتی تو تھی نا یار. اور دیکھو سعادت، جھاڑو وہاں دیتی ہے جہاں 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں، 70 شام آتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کی مسجد شریف میں جھاڑو دیتی ہے خاتون. ہمارے ہاں تو خیر امام خطیب کی بھی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی نہیں ہوتی. امام کبھی کو مشورہ دے لے تو کہتے ہیں اسلام زیادہ دیتا ہے، مولوی نما لے آؤ، مشورے زیادہ دیتا ہے، اس کو چینج کرو. اور مسجد کے خادم کی کوئی حیثیت، لیکن جو مسجد میں جھاڑو دینے کی فضیلت ہے نا، حضرت بابا فرید صاحب سے جب کو بندہ کہتا تھا نا دل بڑا پریشان ہے، تو بابا صاحب کہتے تھے مسجد میں جھاڑو دیا کر، اللہ سکون عطا کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مائک میں نہ بولے جی، سنے بات. مسجد میں جھاڑو دیا کر. اٹھ نہ فریدا سدیا تے خلقت ویکھن جا، تے متے کوئی مل جائی بخشیا تے چل تم ہی بخشیا جا. اٹھ نہ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، اوے تو ستا ہے تے رب تے جاگدا ہے، تیری ڈاڈے نال پرید. اٹھ نہ کچھ کر. وہ خاتون چلو کوئی کام تو کرتی تھی نا. دیکھو نا گلی سے گزرتے ہیں لوگ، اب وہاں کھڈا ہے، سب کا موٹر سائیکل گاڑی سب تنگ ہوتے ہیں. جو بندہ ابھی گزر رہا ہے نا روڈ پہ، وہ تبصرہ کر رہا ہے کہ دیکھو بلدیہ والے صحیح نہیں کراتے. تبصرہ جو سارے کرتے ہیں، ایک کئی تے ایک دابڑا، 2 بندے درکار ہیں، رستہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پر اتنی محنت کرنے کو کوئی تیار ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں جو شے سب سے عام ہے وہ تبصرہ ہے. تبصرہ کرو صبح و شام جتنا ممکن ہے، تبصرے کرو، ڈیوٹی یہی ہے ہماری.
وہ خاتون مسجد شریف میں جھاڑو دیتی تھی، کوئی زندگی کا مقصد تو بنایا، کوئی نظریہ تو ہے۔ صحابہ نماز پڑھ کے چلے جاتے، خاتون جھاڑو لیتی، حضور کی مسجد شریف میں جھاڑو دیتی، بیمار ہو گئی، قربان جائے، حضور تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، رات کو انتقال ہو گیا، ٹھنڈ کا موسم تھا، حضور کا حکم ہے جلدی تدفین کر دو، صحابہ نے تکلیف دینا مناسب نہ جانا، اس خاتون کی تدفین کر دی۔ سارا کچھ جاننے والے رسول جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دے، وہ تشریف لائے اور آ کر کے پوچھا خبر کیوں نہیں دی مجھے اس بوڑھی کے جنازے کی؟ کوئی کام تو کرتی تھی نا، کوئی ڈیوٹی تو تھی نا، خبر کیوں نہیں دی؟ ویسے تو وارث جنازہ پڑھ لے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے۔ ہائے ہائے، بے شک تو رسول کریم قبر پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے صفے بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، سبحان اللہ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ زندگی میں کوئی خدمات تو ہے نا، کوئی ڈیوٹی تو ہے نا۔ پہلے تو ہم کچھ کرتے نہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو صرف دوسروں کا دھیان ہی رکھتے ہیں، دوسروں پر توجہ ہوتی ہے کہ فلانا فلانا۔ بھئی آپ اپنا کام کریں، کچھ زندگی میں کر گزریں، کوئی ڈیوٹی کریں۔ اگر زندگی نظریہ